زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ موت ہے۔ موت سب کو آنے والی ہے، یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جو اس دنیا میں آیا وہ جائے گا یہاں سے ضرور۔ کوئی یہاں پر 1000 سال یا 200 سال 150 سال زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر کوئی وقت کا چیف منسٹر، وقت کا ایم پی، وقت کا پرائم منسٹر بول رہا ہے کہ میں ظلم کر کے 100 سال 200 سال زندہ رہوں گا، کوئی زندہ نہیں رہتا۔ چنگیز خان زندہ نہیں رہا تو وقت کے ظالم کہاں زندہ رہنے والے ہیں؟ اور نوجوانوں، میں تم سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ تم اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو، اپنے دل کو اللہ کے قریب کرو۔ تم قوم کی ایک دیوار ہو، اگر دیوار گر جائے گی تو دشمن اس کو اپنا راستہ بنا لے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ موت ہے۔ موت سب کو آنے والی ہے، یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کوئی زندہ نہیں رہنے والا ہے یہاں پر۔ جو اس دنیا میں آیا وہ جائے گا یہاں سے ضرور۔ کوئی یہاں پر 1000 سال یا 200 سال 150 سال زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما دیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرما دیے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے ہر ایک کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہم ایک رمضان کھو دیے تو ارے نہیں، ابھی تو میرا ایک ہی رمضان ہے، آئندہ سال رمضان ملے گا، میں مکمل کر لوں گا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ارے رمضان میں میرے کو شب قدر کو نہیں تلاش کیا، میں آئندہ سال تلاش کر لوں گا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ارے بھائی عید کی نماز نہیں پڑھا، آئندہ سال عید کی نماز پڑھ لوں گا۔ کوئی اگر یہ سمجھ کر گناہ کیا کہ نہیں، میں دولت تو اللہ دیا، میں قربانی نہیں دے سکا، آئندہ سال دے دوں گا۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں، مجھ کو اللہ نے دولت دی، میں زکوٰۃ پوری نہیں نکالا، آئندہ سال نکال لوں گا۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو فرمایا کہ دنیا ایک خواب ہے، اور جب انسان بیدار ہوتا تو خبر میں چلے جاتا۔ قرآن میں اللہ یہ فرما دیے کہ دنیا ایک خوبصورت جھوٹ ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی نوجوان، کوئی ضعیف، کوئی بزرگ یا بشمول میرے، اگر ہم اس خوش فہمی رہ رہے کہ نہیں کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یاد رکھو، اگر آج ہم گھر کو جا کے رات میں سوتے ہیں نا، تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ تم اگر رات میں جا کے سو گئے تو سمجھو تم چلے گئے، تم صبح بھی تم کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی دن کو زندہ رہا تو کوئی گارنٹی نہیں کہ شام تک زندہ رہے گا۔ تو اسی لیے نیکیاں کرنے میں علماء کرام نے اپنے بصیرت افروز خطابات میں بتایا کہ جلدی کرو، نیکیاں کرنے کے لیے جلدی کرو۔ اور یاد رکھو، جب آپ اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری کتاب بند۔ تو جب تک کتاب بند نہیں ہوتی، نیک اعمال کریے، اپنے دل کو اللہ سے جوڑیے۔ اور اللہ سے جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام کے اہل دل کے قدموں کے پاس بیٹھ کے ان کی باتوں کو سن کے عمل کرنا، اور عمل کرنے کے لیے اللہ سے بھیک مانگنا کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر جو چیز ہم کو اصلی دنیا میں کام آنے والی ہے، ہمارے نیک اعمال، اللہ کا ذکر،
غریبوں پہ رحم کرنا، ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا، یہ چیزیں ہم کو کام میں آنے والی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ میرے جیسے بہت سے ممبر آف پارلیمنٹ آئے چلے جائیں گے، لوگ میری بات سننے آتے، میں مر جاؤں گا، کوئی اور آئے گا وہ سنیں گے، مگر کبھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے مرنے والے ممبر آف پارلیمنٹ کی خبروں کے پاس کیا ہو رہا ہے؟ کون جا کے خبروں میں سو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ خبر ہم کو پکار کے بول رہی ہے تم میری غذا بننے والے ہو، یاد رکھو، تیاری کر لو اس کی۔ یہ خبریں ہم کو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ اکیلے رہنا ہے، یہاں پر اندھیرا یہاں پر ہے۔ خبریں ہم کو پکار کر کہہ رہی ہیں تیاری کر لو، جب تم میرے پاس آؤ گے کہ تو کیڑے تمہارے جسم کو کھا لیں گے۔ خبریں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جو کیڑے تمہاری جسم کو کھائیں گے وہی دوسرے کیڑے آ کر ان کیڑوں کو کھا لیں گے۔ تو میرے بھائی، اللہ قرآن میں فرما دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور میں نوجوانوں سے، جو ہمارا مستقبل ہے، ملت اسلامیہ کا مستقبل آپ ہیں، اور نوجوانوں میں تم سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ تم اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو، اپنے دل کو اللہ کے قریب کرو، نیک اعمال کرو۔ اگر تم گر جاؤ گے، خدا نخواستہ اگر تم گر جاؤ گے، تو یاد رکھو دشمن، تم قوم کی ایک دیوار ہو، اگر دیوار گر جائے گی تو دشمن اس کو اپنا راستہ بنا لے گا، اور جب کسی گھر کی دیوار گر جاتی ہے تو لوگ اس کے گھر میں سے راستہ بنا لیتے۔ تو نوجوانوں، تم ملت اسلامیہ کے مستقبل ہو۔ اگر مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گانے سن سن کر جھومتے ہیں، یا ہمارے شادیوں میں آرکیسٹرا ہوتا ہے، لوگ ناچتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ گانے سننے سے منافقت اور نفاق بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو میرا امتی اگر کہیں پر گانا یا واہیات گانے ہیں اس پر اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے، تو جب وہ اس دنیا سے چلے جاتا تو جنت میں ایک حور، دو حوریں اس کے سر کے پاس، دو حوریں اس کے پیروں کے پاس، اور وہ ایسی حوریں ہوں گی کہ اگر وہ گانا گائیں گی تو مردے زندہ ہو جائیں گے۔ وہ ایسے حوریں ہوں گی کہ اگر وہ سمندر میں تھوک دیں گی تو پانی میٹھا ہو جائے گا۔ وہ جب گانا گائیں گی تو جنت کے پیڑ اور پتے ان کے ساتھ گانا گا کر تم کو سنائیں گے۔ تم کیا وہ سننا چاہو گے یا پھر یہ گندگی دنیا کی سننا چاہو گے؟ نوجوانوں، تم کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر میں زیادہ کہوں گا تو بولیں گے نو آ گئے، آ کے ہم کو ہی ہاتھ پہ لے رہے، مگر میرا کام یہ پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہنا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا۔ اور یاد رکھو، موت برحق ہے۔ انسان کی موت علماء کرام کی زبانوں سے سنا کہ اس کے پیروں سے روح کو کھینچی جاتی ہے، اور پھر یہاں الگ سے اس سے آنکھوں سے روح نکل جاتی۔ تو اس لیے یاد رکھو، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی جینے والا نہیں ہے یہاں پر۔ بڑے بڑے ترمخائیں چلے گئے، کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی وقت کا چیف منسٹر، وقت کا ایم پی، وقت کا پرائم منسٹر بول رہا ہے کہ میں ظلم کر کے 100 سال 200 سال زندہ رہوں گا، کوئی زندہ نہیں رہتا۔ چنگیز خان زندہ نہیں رہا تو وقت کے ظالم کہاں زندہ رہنے والے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، ٹائم کم ہے۔ اپنی زندگی کا جو بھی لمحہ، بلکہ میں نے اہل اللہ کی زبان سے سنا کہ تم اللہ کا شکر اس طرح ادا کرو کہ اگر تم ایک سانس بھی لیے تو الحمدللہ بولو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کام آپ کو ہم کو کرنا ہے۔